السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العلی العظیم۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، اور مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کافی بہترین انداز میں ابھی آپ مولانا یوسف صاحب سے اپنی ہی زبان میں بہت کام کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سچی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہ جو نشتر لگا رہے تھے نا، کیونکہ کھجلی جب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے نیم یا شافی یا جو ہے مہندی جو کڑوی ہوتی ہے وہ دوا پلائی جاتی ہے۔ ہر وقت روح افزا کام نہیں دے گا۔ کیوں کہ آج افسوس یہ ہے ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، جبکہ اسلام نے کیا کہا پتہ ہے اسلام کے بارے میں؟ یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گاہ ہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان بننا بہت آسان ہے اور بن کر رہنا بہت مشکل ہے۔ میرے اور آپ سب کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ ہم شریعت کے تابع نہیں ہیں، طبیعت کے تابع ہیں۔ ہم طبیعت کو نہیں بدلنا چاہتے، شریعت کو بدلنا چاہتے اپنی خواہشات کے لیے۔ قرآن نے وہی فرمایا۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف آمنا باللہ، اللہ پہ ایمان لایا اور چھوڑ دیے جاؤ اور تمہیں آزمائے نہیں جائے گا؟ آزمائے جاؤ گے، لیکن منزل عشق میں صبر و رضا مشکل ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ میں بالکل آزادی ابتدا سے، ایک بچہ امتحان دیتا ہے کیا؟ ایک چھوٹے بچے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن تھوڑا بڑا ہوا تو مدرسے جانے کی پابندی۔ اب مدرسے میں جو امتحان ہوگا تو فوج آئے گی کیا؟ نہیں۔ دوسرے مدرسے میں بھیجا جائے گا کیا؟ نہیں۔ وہی ماسٹر چیک کریں گے۔ لیکن جب وہی 10ویں میں پہنچا تو بہت سختی ہو گئی، اور اگر جو ایم اے اور بی اے میں چلا گیا تو فورس لگ گئی۔ جتنے امتحان اونچے ہیں اتنی سختی بھی
زیادہ ہے. بچہ ہے کوئی پابندی نہیں، لیکن جب بالغ ہو گیا تو کمانے کی فکر، شادی ہو گئی تو اپنی بھی فکر، بیوی کی بھی فکر. جب بچہ ہو گئے تو بچوں کی فکر. تو جو مقام بڑھ رہا ہے تو ذمہ داری بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے. تو آپ جب کلمہ پڑھا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو کلمہ پڑھ کے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اپنی گردن میں شریعت کا طوق ڈال لیا. اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو نبی کہیں گے وہ میں کروں گا، میری اپنی مرضی کچھ بھی. تو جب آپ پابند ہو گئے، قیدی ہو گئے، اور اسی کو میرے آقا نے فرمایا بہت پیارا انداز، کتنے پیارے. الدنیا للمؤمن سجن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ کہو گے مولانا صاحب ہم نے تو بڑے بڑے آرام میں دیکھا ہے، قید خانہ کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں آپ نے قید کو سمجھا نہیں ہے. ایک قیدی جب قید میں رہتا ہے نا تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کپڑے بھی بدلتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، وہ کھیلتا بھی ہے، وہ باتیں بھی کرتا ہے، وہ ہنسی مذاق بھی کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتا بھی ہے. لیکن کسی بھی حال میں جب تک وہ قیدی ہے تو کیا قید کی چار دیواری سے باہر جا سکتا ہے؟ کمائے گا قید کی جیل کے اندر، محبت کی باتیں کرے گا، دوستوں سے ملے گا قید خانے کی دیوار کے اندر، وہ کھائے گا پیے گا. تو جیسے جیلی جو قید میں ہے وہ سارے کام کرتا ہے، سوتا بیٹھتا اٹھتا، لیکن قید کی چہار دیواری سے باہر نہیں جاتا. مومن بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر قیدی ہے. اگر قیدی چہار دیواری کو پھاگے تو باغی ہے. تو ہم بھی اگر شریعت کی چہار دیواری کو پھلانگتے ہیں تو میں تو اکثر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم گنہگار نہیں ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ہم تو بغاوت کرتے. گناہ الگ ہے، بغاوت ہے. کیا ایک آدمی کھلے عام شراب کی بکری کرے اور پھر کہے میں مسلمان؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پہ مدد نہ کرو. قرآن کہتا ہے گناہ پہ مدد نہ کرو. پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کھلی بغاوت ہے کہ نہیں قانون خداوندی سے؟ قرآن کہتا ہے، حدیث پاک نے ہمیں سبق دیا، جو تم میں برائی کو دیکھے ہاتھ سے روک. اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک، اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھ کر اسے الگ ہٹ جا. تیرے بھائی نے کسی کو مارا، غلطی کی، تو تجھے روکنا چاہیے نا. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے منع کرنا چاہیے تھا نا. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایمان کا آخری درجہ ہے دل سے برا سمجھ کر الگ ہٹ جاتے. اب بتائیے آخری ایمان کا درجہ ہے دل سے برا سمجھ کر الگ ہٹ جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں جب بدماشی کی، چوری کی، تو مارنا چاہیے تھا، زبان سے روکنا چاہیے تھا، یا اس سے الگ ہٹ جاتے؟ لیکن ہم لاٹھی لے کر اس کے ساتھ دے رہے. جب آخری کام ہے دل سے برا سمجھ کر الگ ہٹ جاؤ، وہ بھی ہمارے پاس نہیں، وہ آخری ایمان کا حصہ ہے. وہ بھی نہیں رہا تو پھر ایمان رہا؟ پھر برائی کا ساتھ دینا کیوں؟ کہ اگر ہم برے کا ساتھ نہ دے پارٹی نہیں بنے گی. کنبا کا تو ساتھ دینا ہے. اب میں پوچھنا، کنبا بڑی چیز ہے کہ خدا بڑا؟
تو شریعت اصل ہے کہ کنبہ اصل ہے؟ تو قبر میں ہمارے نبی کام آئیں گے کہ یہ کنبہ کام آئے گا؟ تو آپ سے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو شریعت کہاں ہے؟ بڑے بڑے عالم بھی ننگے آئیں گے ہم جیسے، اس میں سب ننگے. کیوں کہ ہم شریعت کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو قومیت دیکھ رہے ہیں، کنبہ پرستی دیکھ رہے ہیں. جبکہ اسلام کے اندر صاف ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پہ مدد نہ کرو، چاہے باپ کا ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو. قرآن منع کرے ہم اس کے خلاف چلے تو قرآن کی مخالفت کفر ہے کہ نہیں؟ اب اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لو کتنے مسلمان. پھر کہہ رہے مسلمان مٹ گیا. مسلمان اور مٹ جائے؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود. ارے مسلمان بتا تو صحیح کہاں ہے؟ ایک قوم اپنے گرو کے کہنے پر داڑھی نہ مڈائے، صافہ نہ چھوڑے، کرپان نہ چھوڑے، اور تو اپنے نبی کے فرمان پر بتاؤ کتنے پرسنٹ عمل کر رہے بتا دو. شور، نبی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. میں یہ کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. ارے صورت میں تم نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. افسوس میں فلاں ذات سے ہوں، میں فلاں ذات سے ہوں. او نادان قرآن سن، یہ ذاتیں نہیں ہے قرآن میں. قرآن تو کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. سلمان فارس سے آئے، سہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، وہ اتنے قریب ہو جائیں. اور ابو لہب ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، پھر بھی مردود. نبی کا خاص چچا ہے پھر بھی مردود، پڑوسی ہے پھر بھی مردود، رنگ کا گورا ہے پھر بھی جہنمی. اور سچی محبت دل میں بسانے والے بلال، جو گورے نہیں ہیں کالے ہیں، جو مکے کے نہیں حبشہ کے ہیں. اور پھر عالم یہ ہے کہ دنیا پکار اٹھی بدر اچھا ہے فلک پر یا ہلال اچھا ہے. ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. یہ مقام کہاں سے آیا؟ یہ نبی کی سچی غلامی سے آیا. تبھی تو کہا ہے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے امام تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. یہ جو کچھ مقام ملا ہے یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر سچے غلام ہو تو آج بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا مطالعہ کریں ہم. حضرت بلال نے کون سا کسی کی کھیتی چرائی تھی؟ پھر میرے آقا فرمائے بلال تیرے قدموں کی آہٹ مجھے جنت میں آگے آگے آ رہی تھی معراج کی رات. تو ذرا ان بلال کی زندگی بھی تو پڑھو. میرے بھائی اتنی آسانی سے نہیں ملتا. پھر دیکھو دور امیہ بن خلف ظالم، واہ ان کے غلام ہیں آپ. رسے باندھے جاتے ہیں، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، کانٹے دار لکڑی لے لی جاتی ہے، بچوں کو متعین کر دیا جاتا ہے، جسم میں مارے جاتے ہیں. کانٹے دار لکڑی جسم میں ماری جائے، خون کے فوارے چھوٹے، تپتے ہوئے زمین پر گھسیٹا جائے. ابے کس کی بھینس چرائی تھی؟ کس کے باپ کو مارا تھا؟ کون سا جرم کیا تھا؟ ایک نبی کی غلامی کی سزا مل رہی ہے، ایک خدا کے دین کو اپنانے کی سزا مل رہی ہے. لیکن میرے بھائی تجھے معلوم نہیں ہے یہ سارا کیوں ہوا؟ دنیا کو سمجھانے کے لیے. ورنہ میرا رب وہ قادر ہے. یہ بھی ذہن میں رکھ لینا، یہ سب مقامات
تاکہ پتہ چلے لوگوں جو رب کے لیے اپنے جسم کو اور اپنے تن کو من کو سب کو پھونک دیتے ہیں، پھر ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی رش کرتے ہیں ان کی زندگی. لیکن وہ امتحان جتنا پاس ہو، ورنہ کس کو نہیں معلوم. جب وہ بچانا چاہے تو کسی میں ہے مارنے کی ہمت. میں کہہ رہا ہوں قسم خدا وحدہ لا شریک کی، مومن ادھر ادھر نظر مت کر، تو اپنے رب کے کلام کو پڑھ لے، تو حالات کو دیکھ لے. لقد کان لکم فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عبرت ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ساری دنیا ایک ہو جائے، اللہ کی عزت کی قسم، ایک مومن کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، بال بھی بیکا نہیں کر سکتی اگر وہ رب چاہے تو. کس کو نہیں معلوم ہے؟ فرعون بیٹھا ہے، علم نجوم سے واقف ہے. نجومیوں نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. اب فرعون کیا کہتا؟ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. غور کرو، فوج ہے اس کے پاس، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. اب پیدا نہیں ہونے دوں گا حکم لگا دیا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا. یہ بھی پتہ ہے وہ بچہ بنی اسرائیل میں آئے گا. اللہ نے تو بے ایمانوں کو اتنا علم دیا ہے، پھر اللہ والوں کی تو بات ہی کیا ہے. یہ علم نجوم بھی ایک علم ہے، اور وہ بتانے والے بے ایمان تھے اور بات سچی تھی. فرعون کیا کہتا؟ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا. تو یہ قبیلہ کوئی دنیا میں نہیں تھا، صرف ایک محلے میں بسا ہوا تھا. پہرے لگا دیے، کوئی شوہر اپنی عورت کے پاس نہیں جائے گا، جائے گا نہیں تو بچہ نہیں رکے گا. اور جو حاملہ ہیں ان کی پہرے داری ہو، لڑکا ہو تو ذبح کر دو، لڑکی ہو تو زندہ چھوڑ دو. ذرا غور کرنا، محدود دائرہ ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ایک نہیں 70,000 بچے قتل کیے گئے. بچہ تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن قتل کتنے کیے جا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ وہ تو اپنے مقام کو پہنچ گئے اور ادھر ظالم کے ظلم کی انتہا ہو گئی، اور یہ بھی دنیا کو دکھایا جا رہا ہے. منورہ تو ایک لمحے میں فرعون کا خاتمہ کر دے، لیکن قیامت تک رب کی قدرت کو سمجھایا جا رہا ہے. دیکھ، جب وہ بچانا چاہے تو کوئی بال بیکا. آخر قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دائیوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی، ایسا بچہ تو مارنے کے لائق نہیں ہے. اب اسی رب نے دائی کے دل میں محبت پیدا کی. خیر کہیں سے کوئی کتیا کا بچہ لائے اور بوری میں رکھا اور فوجیوں کو دکھایا، دیکھ بچہ پیدا ہوا تھا لڑکا عمران کے گھر، ہم نے مار دیا ہے. تو وہ بھی تو بچہ ہی تھا نا، اور خون ٹپک رہا تھا، لے کے پھینک آئے. فوجیوں نے کھول کے نہیں دیکھا. اب تھوڑی دیر بعد میں اطلاع ہوتی ہے بچہ پیدا ہو گیا. نجوم کہہ رہے بچہ پیدا ہو گیا. فرعون گھبرایا، سب کو اکٹھا کیا. پولیس والے کہتے ہیں ہر گھر میں ہم نے خود مارا ہے، پھر عمران کے گھر دائیں پہ اعتماد کیا ہے. اب ذرا دیکھو قدرت کا اندر. چلو چھاپا ڈالو. آپ کی ماں نے چھپنے کے لیے بچے کو بچانے کے لیے تندور میں ڈال دیا بچے کو، اور جیسے تندور میں ڈالا تو تندور میں انگارے تو تھے لیکن لپٹ نہیں تھی. خدا کی قدرت، تندور میں سے آگ ابلنے لگی. اب جب اوپر لپٹیں آ رہی ہیں تو پولیس والے جھانک کے دیکھیں گے اس میں، اور لپٹ میں کچھ نظر آئے گا. تلاش کر کے یہاں کچھ بھی نہیں. ماں سوچ رہی ہے کہ لے جاتے تو ٹھیک تھا، یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو. لیکن جیسے ہی پولیس باہر گئی، ماں کی ممتا دوڑتی آئی، اور جیسے ہی تندور میں پہنچی لپٹیں ختم ہو گئی.
اب انگارے نہیں تھے، گلاب کے پھول تھے، انگارے نہیں گلاب کے پھول تھے۔ ماں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد ادھر رب نے دل میں ڈالا تو اس بچے کو ایک صندوق میں لے کے دریا میں ڈال دے، ہم واپس لوٹا دیں گے۔ ذرا یقین دیکھو، ماں نے صندوق بنایا، بچے کو اس میں لٹایا اور دریا میں ڈال دیا۔ قصہ مختصر، یہ پوری تفصیل قرآن میں ہے۔ اب ان کی بہن چور نگاہوں سے دیکھتی جا رہی ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ہوا یہ کہ وہ دریا کی لہریں جا کر جہاں فرعون کا گھر تھا اور فرعون اپنی بیوی کے ساتھ جہاں نہایا کرتا تھا، اسی طرف وہ دریا سے ٹن کاٹ کر ادھر چلا گیا۔ فرعون نے کہا یہ صندوق آ رہا ہے، ذرا کچھ لوگوں کو بھیجا اسے لے کے آؤ۔ اب صندوق کو لے کے آیا، بہن ڈر رہی تھی، جہاں سے بچانا تھا وہیں، یہ پتہ نہیں کہ رب کی مرضی یہی ہے۔ اب جیسے ہی آیا، ارے اس میں تو بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، شاید یہی بچہ ہوگا۔ ادھر فرعون کی بیوی آسیہ، تو فرعون نامرد تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، تو لہذا بیوی کہا کمبخت، وہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور یہاں پیدا ہوگا، یہ تو دریا میں بہہ کے آ رہا، نہ جانے کون سے ملک سے آ رہا ہے، یہ تو اس ملک کا بھی نہیں ہے، ہمارے اولاد نہیں اولاد بنا لیتے ہیں۔ کیا بات صحیح کر رہی۔ اب دیکھیے بچے کو لیا، لیکن اب آسیہ کے تو دودھ بھی نہیں جو پلائے، جب بچہ ہی پیدا نہیں ہوا تو اب دودھ پلانے والی کسی کو تلاش کرو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جتنی آئی کسی کا دودھ نہیں پیا۔ دیکھو راز، ہمارے نبی نے تو پھر ابو لہب کی باندی سویبہ، اس کا بھی دودھ پیا، حضرت حلیمہ کا بھی دودھ پیا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو آپ کی بہن کھڑی تھی، کہا کہ ایک عورت بڑی صاف ستھری ہے، اس کا دودھ بچہ سب پی لیتے ہیں، تم کہو تو میں بلاؤں؟ کہا جاؤ۔ جیسے ہی آپ کی ماں آئی، ایک نظر دیکھی، مسکرا اٹھے۔ بچپن میں بچہ پہچانتا ہے کیا؟ فوراً مسکرائے، سینے سے لگ گئے۔ اب فرعون کہتا ہے جا لے جا، اور تجھے بھی خرچہ دیں گے، انہیں بھی خرچہ دے، جاؤ۔ اب لے گئی ماں۔ میں یہاں تفصیل میں نہیں جاتا۔ 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر رہے۔ اب ذرا غور کرو، فرعون کیا کہہ رہا؟ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور رب کی قدرت کیا دکھا رہی ہے؟ میری قدرت یہ ہے فرعون تیرے گھر میں پالوں گا، تجھ سے پلواؤں گا، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھیں، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو راز کیا تھا کہ اگر آپ دودھ پی لیتے، وہ کہتا او موسیٰ میرے سامنے باتیں کرتا ہے، تو میرے گھر میں پلا ہے۔ تو جواب دے دیا فرعون ہوش میں آ جا، گھر میں تیرے ضرور رہا ہوں، دودھ میں نے اپنی ماں کا پیا ہے، کسی اور کا نہیں پیا۔ دودھ میں نے اس لیے کہ تبلیغ کرنی تھی، تو پتا چلا اصل میں جو بک جاتے ہیں ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ آج جو سب کچھ بیڑا غرق ہو رہا ہے، وجہ وہی ہے کہ ہم بک چکے۔ تجھ بتایا اسی تاثیر کے لیے کہ میں نے تیرے گھر میں ضرور رہا ہوں، لیکن دودھ میں نے اپنی ماں کا پیا۔ یہاں تبلیغ کرنی تھی، اور قیامت تک کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ خودداری باقی رکھنی ہے تو لالچ سے بچ۔ پھر ہم ذرا غور کریں کہ ابرہہ بادشاہ حملہ کرتا ہے، وہ رب قادر ہے فرشتوں کو بھیج دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ انسانوں کو حکم دیا، نہ فرشتوں کو حکم دیا، بلکہ حکم کس کو دیا؟ ابابیل کو۔ ابابیل 1 کلو 2 کلو کی نہیں ہوتی،
باز بہت ہیں انہیں بھیج دیتا، اللہ شیروں کو بھیج دیتا نہ، یہی تو قیامت تک بتانا ہے۔ وہ رب اتنا قادر ہے، او بندے اگر تو نے رب کو مانا ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ تو نے پڑھا ہے، تو پھر تیرے کان میں پہلی اذان آئی تھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری۔ اگر تو مومن ہے، ڈرتا ہے تو مومن نہیں، اور مومن ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تشریح کا وقت نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، اور لا مقصودہ، ایک ہی مقصود ہے، وہ ہے اللہ۔ جب تو نے اس کو سمجھ لیا تو اب دیکھ اس کی قدرت۔ اچھا یہ بتائیے، وہ ہاتھی لے کر آیا تھا کہ گھوڑے لے کر آیا تھا؟ گھوڑا گدھا نہیں لایا، کیا لے کر آیا تھا؟ اس لیے اس سورت کا نام ہی سورہ فیل ہے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب جب یہ لے کر آیا، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج کا بے ایمان اس آیت کے ایک حصے کو ہی سمجھ لے، پوری سورت نہیں، تو گمراہ نہیں ہو سکتا، بد مذہب نہیں ہو سکتا، نبی کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آ کے دیکھیے، اب جب وہ آیا تھا نا حملہ کرنے کے لیے، تو ابابیل 100 گرام کی ہوتی ہے مشکل سے، اور اسے بھیجا، اور اس پہ ہتھیار کیا تھے؟ کنکر، یہ مٹی کا پتھر، اور مٹی کا پتھر سفید ہوتا ہے جس کو کنکر کہتے ہیں، 2 پنجوں میں، ایک چونچ میں، 3، اور ان کی تعداد لکھی ہے 3 کے ساتھ ساتھ عدد، اس کی مقدار تھا مسور کے دانے کے برابر۔ اب کہاں ہاتھی، کہاں مسور کے برابر کنکر؟ اچھا جی، یہ آئے، پھر تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ہر کنکر پہ لکھ مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب نام لکھا ہوا تھا تو وہ پڑھنا ضروری ہے نا، لیکن یہ ابابیل تو کسی اسکول میں گئی نہیں، یہ تو کسی کالج میں نہیں گئی۔ اچھا پڑھ بھی لیا، کلو لکھا ہے یا بھورا لکھا ہے، اتنی بھیڑ میں کون ہے؟ تو بغیر پہچان کے کلو کی بھورے پر، بھورے کی کلو پہ گر گئے تب۔ تو اب آئی کنکری پہ نام لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی کنکری غیر پہ نہیں گری۔ اچھا یہ تو کعبہ تو نیچے میں ہے، عبد المطلب تو اپنی قوم کو لے کے پہاڑ کے اوپر تھے، تو ان ابابیل کو کس نے سمجھایا کہ حملہ کس پہ ہونا ہے؟ خدا کا دشمن کون ہے؟ تو یہ ابرہا کے فوجیوں کو کیوں مارا، اوروں کو کیوں نہیں مارا؟ تو جواب ملتا ہے، بندے قرآن پڑھ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وہ آئی نہیں تھی، بھیجا۔ وَأَرْسَلَ، ہم نے بھیجا، تو اللہ نے بھیجا، ذرا اس پہ دھیان دے دو، یہ بھیجنا اگر سمجھ میں آ جائے، بھیجنا اگر کسی کے بھیجے میں آ جائے تو کتنے سڑے ہوئے بھیجے آج بھی سدھر جائیں۔ بھیجنے کو بھیجے میں بٹھا لو، آئی نہیں تھی، بھیجی گئی، اور جو بھیجتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے نا، اس نے سکھا کے بھیجا ہے، پاور دے کے بھیجا ہے، طاقت دے کے بھیجا ہے۔ او میرے بھائی، جب وہ اللہ تعالی بھیجنا چاہے تو ایک چھوٹی سی چڑیا کو پاور دے کے بھیجے، علم دے کے بھیجے، معرفت دے کے بھیجے، طاقت دے کے بھیجے، تو جب اللہ تعالی نے ایک چڑیا کو بھیجا تو پاور دے کے بھیجا نا، علم دے کے بھیجا، معرفت دے کے بھیجا، اور معرفت طاقت بھی کتنی دی پتہ ہے؟
صرف مرے نہیں، یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے، صرف مرے نہیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان ہاتھی اور ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ بھوسے کی طرح نہیں، بھوسا اتنا سا ہوتا ہے، اتنا آپ تو جانتے ہو نا، جانوروں کو ڈالتے ہو تو گیہوں کا بھوسا کتنا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا، اور جب اس کو کھا لو تو گوبر، تو کیا بنا دیا؟ کیما بنا دیا، کچومر بنا دیا، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کچومر بنا دیا، اور وہ ایک بھی چڑیا کو مار نہ سکے، اور چڑیا جب بھیجی رب نے تو کوئی بچ کے جا نہ سکا۔ اے پاک پروردگار، تو وہ قادر ہے کہ اگر تو چاہے تو ابرہا اور اس کی فوج کو ابابیل سے ختم کرا دے، تو پھر کسی میں ہمت ہے جو اس کی بغیر مرضی کے ہمیں ختم کر دے؟ اب یہ بھیجنے میں بٹھاؤ، چڑیوں کو بھیجا تو علم دے کے بھیجا، معرفت دے کے بھیجا، پاور دے کے بھیجا، اور جس محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت عالم بنا کے بھیجا ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو سارے جہان کے لیے جس کو رحمت بنا کے، وہ مجبور آیا ہوگا، وہ بے خبر آیا ہوگا، وہ بغیر معرفت کا آیا ہوگا، اس کا علم کا عالم کیا ہوگا، ذرا ہے کوئی اندازہ لگانے والا؟ یہ بھی تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے، ورنہ یاد رکھو کتنا علم دیا۔ میرے رب سب کے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، جب سارے عالم کے رحمت ہیں تو ان کا دکھ بھی سمجھتے ہیں، بولیاں بھی سمجھتے ہیں، ورنہ ایک آدمی چلا رہا ہے، میں بولی نہیں سمجھتا تو میں اس کا علاج کیا کروں گا؟ میرے آقا تو جانور، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جس کی بولی آپ نہ سمجھیں اور جس کی خبر آپ کو نہ ہو۔ اب میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے، حدیث پاک میں وہ چوں چوں کرتی ہے، صحابہ کریں وہ چوں چوں کرتی ہے کان کے پاس، اللہ اکبر، چڑیا کو بھی خبر ہے فریاد رس کون ہے۔ میرے آقا فرماتے اس کا انڈا کس نے لیا ہے؟ ذرا غور کرو، صحابہ تو کہہ رہے چوں چوں کر رہی ہے، نبی اس کی بولی کو سمجھ رہے ہیں۔ صحابی رسول آگے بڑے، حضور راستے میں پڑا تھا، فرمایا وہیں اس کا گھونسلہ رکھ کے آ، یہ چڑیا شکایت کر رہی ہے، آپ کا موتی میرے انڈے کو لے کے آ گیا۔ ابے کہاں؟ کیا ہرنی نے آپ سے شکایت نہیں کی؟ واقعات بارہا سنتے ہیں، او خدا کے بندو، واقعہ کو واقعہ کے روپ میں مت سمجھو، اس سے کچھ سبق حاصل کرو۔ کیا جب ہرنی جال میں پھنس گئی اور میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو میرے آقا نے اسے چھڑایا کہ نہیں چھڑایا؟ ارے بولو بھائی، اچھا چھڑا کے وہ وعدہ کر کے گئی تھی بغیر وعدہ کر کے گئی تھی؟ خدا کا واسطہ میری ماں بہنوں، ہم بھی کلمہ پڑھ کے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے، شادی بیاہ میں بھی خرافات نہیں کریں گے، جو شریعت کہے گی اسی پر عمل کریں گے، وعدہ ہے نا؟ اور پیر و مرشد کے ہاتھ پہ بھی وعدہ ہی ہوتا ہے نا؟ اچھا، ہرنی وعدہ کر کے گئی میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جائیں گی، اب بیٹھے یہودی آتا، میری شکار تھے نا، ہاں تھا، کہاں گئی؟ ابھی آتی ہے، کیا عجیب بات کر رہے؟ کیا جال سے چھوٹ کر ہرنی واپس؟ ہاں آتی نہیں، آئے گی، کیوں تجھے نہیں معلوم؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا؟ ارے گیا وقت واپس آتا ہے کیا؟ تو انہونی کو ہونی کر دے، وہی تو مصطفیٰ ہے۔ عصر کا وقت گیا، واپس نہیں آتا، لیکن مولا علی کے لیے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ وہ نبی کو سمجھنا، وہ سمجھو، انہونی کو ہونی کر دے، وہ ہے مصطفیٰ۔ آتی نہیں، آئے گی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ بحث کر رہا تھا ادھر ہرنی
بچوں سے کہہ رہی بچے دودھ پی لو جلدی سے، گھبرائے ہوئے. کہ ماں آج ایسی گھبراہٹ کیوں؟ کہ میں قیدی ہو گئی تھی. تو اب تو قیدی نہیں ہو؟ کہ نہیں، میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھے چھڑایا گیا ہے، مجھے جانا ہے، وعدہ کر کے آئی ہوں. کہ ماں ہم بھی چلیں گے؟ کہا بیٹو وہاں قصائی بیٹھا ہے، چھری ہے ہاتھ میں، وہ کاٹے گا، کھال ادھیڑے گا، بوٹیاں کرے گا، پھر بھون کے کھائے گا. اب ذرا غور کرو میری ماں بہنوں، او نوجوان ذرا غور کر، اشرف المخلوقات میں مقام تیرا ہے، ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لیکن ذرا غور کر، وہ ہرنی وعدہ کر کے آئے اور پتہ ہے کٹوں گی، کھال چھلے گی، ٹکڑے ہوں گے، بھون کے کھائے جاؤں گی، سب منظور ہے، لیکن نبی کا وعدہ خلافی، سبحان اللہ، یہ مجھے منظور نہیں. تو ذرا بچوں کو بھی دیکھو، با وفاؤں کے بچے بھی با وفا ہوتے ہیں. جی کہتی کہ پھر ہم بھی چلیں گے. کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے کیا کہا؟ کہ ماں وہ تو بعد کی بات ہے، اس رحمت عالم کی زیارت تو ہو جائے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تو بعد میں ہوگا. جس آقا نے اتنا کرم کیا ہے اس آقا کی زیارت تو ہو جائے گی. خیر قصہ مختصر، وہ دیکھتا ہے کیسے کیسے ہوگا. اتنے میں دیکھتا ہے کیا ہرنی اکیلی نہیں آ رہی ہے، 2 بچوں کو بھی ساتھ میں. او میرے بھائی 2 بچوں کو بھی ساتھ میں لا رہی ہے. یہودی نے دیکھا یہ میں کیا تماشا دیکھ رہا ہوں، ہرنی واپس کٹنے کے لیے آ رہی ہے، جال میں پھنسنے آ رہی ہے. تو جس نبی کا اتنا پاور ہے اس کے قدموں میں گرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے. تو شاعر کہتا ہے جھک گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پہ رکھ دیا رحمت کا ہاتھ. پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد تو اور تو عذاب نار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو میرے بھائی وہ وعدہ وفا کرے تو جال سے چھوٹ جائے. ہم اگر نبی کے سچے غلام بن جائیں تو جہنم سے نہیں چھوٹیں گے، پریشانیوں سے نہیں چھوٹیں گے. لیکن اتنا نہ سمجھو جی بڑی غریبی پریشانی، امتحان تو دینا پڑتا ہے، لیکن کلکٹر وہی بنتا ہے جو پاس ہو جاتا ہے، بغیر امتحان کے کلکٹر نہیں بنتا. پھر ایس ڈی ایم وہی بنتا ہے جو پاس ہو جاتا ہے. تو پہلے مصیبت تو ہیں، یہ زندگی چند لمحہ کی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کا آرام بھی ہے. ارے بول جنت ہمیشہ کی ہے نا، پھر آرام ہمیشہ کا ہے. تو یہ تھوڑی سی مصیبت نہ دیکھ، یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان میں محنت کی تو کامیاب ہوئے تو پھر عہدہ تجھے ملے گا، کامیابی تو ہوگا. یہ بتاؤ میں آپ کو، ہم مسلمان ہیں اور قرآن نے فرمایا ان واقعات میں بڑی عبرت ہے، تو کچھ سبق لینا چاہیے. یہ بتاؤ بیوی ہماری وہ کسی کی بہن ہے کہ نہیں؟ کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ کسی کی پھوپھی بھی ہے، کسی کی وہ ماسی بھی ہے. اور ایک مومن کا دل دکھانا 1000 کعبہ ڈھانے سے بدتر. مولانا روم کہہ رہے ہیں دل بدست اردن حج اکبر است، از 1000 کعبہ ایک دل بہتر است. کسی کے دل کو خوش کر دینا یہ حج اکبر ہے، اور ایک دل توڑ دینا 1000 کعبے کے ڈھانے سے. تو بتا تیری بیوی ہے اور تو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا پہلوان میں ہی ہوں جو بیوی پہ زور چلائے، گالیاں دے کے بولے، اکڑ کے بولے. کبھی پلٹ کے بھی تو دیکھ، تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تب، تیری بیٹی کے ساتھ کرے گا. اور مومن کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے نہ پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. اگر تو سچا نبی کا غلام ہے تو اپنے لیے پسند نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کو کوئی ستائے، میری بہن کو کوئی ستائے، میری بہن کو کوئی گالی دے، میری بیٹی کو کوئی گالی دے. تو کسی کی بہن اور بیٹی کو گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ کیا یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو گھروں کے جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے؟ اور میں بتا رہا ہوں پیار
رحم، معافی، تربیت ہو تو ایسی ہو. آج تو افسوس یہ ہے ہماری جو کمیاں ہیں نا، ہم نے ایک ڈھرے پہ چل رہے ہیں. شفاعت کی حدیثیں تو ہم سنتے ہیں، وعید کی نہیں سنتے. جب شفاعت پہ ہے تو پھر تو غوث پاک بخشوا دیں گے، پھر خوب جوا کھیلو، خوب شراب پیو. ابے نادان غوث پاک بخشوائیں گے لیکن غلام کو بخشوائیں گے، اور جو ان کا غلام ہوگا وہ شراب کے ہاتھ لگائے، وہ جوا کے ہاتھ لگائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابے نبی شفاعت کریں گے لیکن نبی کو مان تو صحیح. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز ہے. تو نماز پڑھے گا نہیں تو نبی کی آنکھوں کو دکھ پہنچا رہا ہے. دکھ پہنچانے وہ غلام نہیں ہوتا، غدار ہوتا ہے. افسوس. تربیت. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں؟ ارے بولو بھائی. نہیں جانتے شاید. امام حسین کو تو جانتے ہیں، لیکن امام حسن کی ہمارے ہاں کیوں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شاید کوئی ایک پروگرام بھی امام حسن کے اوپر نہیں ہوتا ہے. امام حسین کے اوپر سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں. لیکن بتا دو تم نے امام حسن کی محفل کب رچائی تھی؟ ساری خرابیوں کی جو بنیاد ہے، علماء بھی سن رہے اس میں، یہ ساری خرابیوں کی بنیاد ہے جو آج شیعت پھیل رہی ہے، رافضیت پھیل رہی ہے. اس کی ایک وجہ ایک ہے کہ ہم نے امام حسن کو چھوڑ دیا ہے اور امام حسین کو اپنا لیا ہے. شیعت پھیلنے کی مین وجہ یہ. جبکہ امام حسن امام حسین کے پیر بھی ہیں، امام حسین کے استاد بھی ہیں، اور امام حسین کے امام بھی ہیں. ابے شک ہے کیا؟ بڑے بھائی ہیں نا؟ ارے بولو ہیں کہ نہیں؟ اور خلیفہ بھی ہیں کہ نہیں؟ اور جب خلیفہ ہوئے تو امام حسین نے بیعت کی ہے کہ نہیں؟ اور پھر امام آپ نے کی ہے تو پیچھے نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو امام حسن پیر بھی ہیں، امام بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں. تو امام حسین کے تو اتنے جلسے، امام حسن کے نہیں. یہ کیا جرم کیا امام حسن؟ کیوں کہ امام حسن کی صحیح تعلیمات اور ان کا ذکر آئے گا تو بہت سی خرافاتیں بند ہو جائیں گی. کہ میرے آقا فرماتے یہ میرا بیٹا سید. جب امام حسن کا بیان آئے گا یہ میرا بیٹا سید، ایک دن دو جماعتوں میں، دو مسلم جماعتوں میں صلح کرائے گا. پتہ چلا امام حسن کے اس کام کو نبی سراہ رہے ہیں. اور پھر حضرت امیر معاویہ خلیفہ نہیں تھے، خلافت دینے والے امام حسن ہیں. اگر ان کو اہل نہ سمجھتے تو سارا الزام امام حسن پر آئے گا. اور امام حسن جن کے اس کام کو اللہ کے نبی سراہ ہیں تو پھر اس میں عیب نہیں نکالیں گے، پھر ان کی ذات پر ہم حملہ نہیں کریں گے. خیر، میں جس بات پہ آ رہا ہوں، تربیت ہو تو ایسی ہو. میرے آقا نے تربیت کیسی کی ہے؟ گود میں پالے ہیں، کاندھے پہ گھمایا ہے، زلفیں پکڑوائی ہے، ہاں ذرا سینے پہ بٹھایا بھی ہے، زبان چسائی بھی ہے. اور جب تربیت کا جب یہ عالم ہے تو ہم تو غصے میں آ جاتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے ناراض ہو جاتے. کہ تو بچہ ہمارے شان میں گستاخی کرے. شاگرد اگر کر دے تو استاد ناراض. اب یہاں دیکھیے، ایک واقعہ ذہن میں ڈال لو میں آپ کے. قرآن پہ عمل کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، لیکن عمل کیسا ہو؟ ایک جھلک امام حسن کی دیکھ لو. آپ ساتھیوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، غلام ایک پیالہ لے کر آیا اور جو سبزی کا پیالہ اچانک پیر پھسلا اور پیالہ امام حسن کے جسم پر گر گیا. اب جب جسم پہ گرا تو کپڑے بھی گندے ہو گئے، گرم تھا، جلے بھی، پریشانی بھی ہوئی. اب جیسے ہی غلام بھی تو آپ کا تھا نا، انہوں نے قرآن پڑھا. کیا پڑھا؟ اور قرآن میں کیا پڑھا؟
والکاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے غصے کو پینے والے. اچھے لوگوں کی تعریف رب نے کیا فرمائی ہے؟ کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. آپ نے فوراً جب رب کا کلام سنا، اس کو کہتے ہیں عمل. یہ ہوتی ہے تربیت. تو نبی کی تربیت تھی، آپ نے فرمایا میں غصہ پی گیا. پھر انہوں نے پڑھا وعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اس نے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا، احسان بھی کر دیا. یہ ہے تربیت. تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اس طرح؟ بھئی قرآن کے ان واقعات کو سیکھ کر ذرا غور کرو تو رحم کتنی بڑی چیز ہے، پیار کتنا بڑا کام ہے اس کا. ہزاروں وظیفے ایک طرف، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں، 1000 رکعت نماز ایک طرف، اور ایک روٹی کا ٹکڑا کسی غریب کو دینا ایک طرف. غریب آدمی کو ایک روٹی کا ٹکڑا 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. کیا ہم نے کھانا کھلانے کا کبھی سبق سیکھا ہے؟ یہ کتنا بڑا عمل ہے، ذرا غور کرو. محمود غزنوی، ان کے والد ہیں سبکتنگی، وہ ہیں غلام. اب دیکھو آج تو ہم بھائی بھائی پہ پیار نہیں کر رہا، استاد شاگرد پہ پیار نہیں کر رہا، شوہر بیوی پہ پیار نہیں کرتا. بھائی سن، یہ پیار دینا کتنا کام دیتا ہے اور کتنی بڑی عبادتوں سے بڑی عبادت ہے. سبکتنگی غلام ہے اور اس شکار پہ گیا، ہرن بھاگ گئی. قصہ مختصر، اس کا بچہ پکڑا گیا. سبکتنگی نے بچہ پکڑ لیا، لے کے رہنی واپس. ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، جیسے دیکھا میرا بچہ پکڑا گیا، ہرن واپس لوٹ آئی. اب ہرن جب واپس لوٹی، آپ نے پیچھے دیکھا ایک رونے کی آواز آ رہی ہے اور ہرنی دوڑی آ رہی ہے. کیا تلوار نہیں تھی ان کے پاس؟ کیا نیزہ پھینک دیا تھا؟ اب کیوں ڈر ختم ہو گیا؟ تو ماں کی ممتا وہ ہے کہ بچے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اب تلوار چلے چلے، نیزہ چلے چلے، لیکن جان چلی جائے یہ مجھے منظور ہے، لیکن بچے کو چھوڑ کر چلی جاؤں. تو آج کل کیسی وہ ماں ہے جو بچوں کو چھوڑ کر یار کے ساتھ جا رہی ہے؟ یہاں تو ہرنی بچے کی خاطر جان پہ کھیل گئی. اور آج یہ روزانہ کے ہم واقعات سن رہے ہیں، 4 بچوں کو چھوڑ کر یار کے ساتھ جا رہی ہے. پتا چلا وہ ممتا ہی نہیں. سبکتنگی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھو ممتا کیا ہے. اس نے بچے کو اتارا، چھوڑ دیا. میرے بھائی ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ظلم بہت بڑی چیز ہے. ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور پیار اتنا بڑا ہے، پیار کی سیمائیں نہیں. پیار سے اگر دیکھو تو وہ جیسے ہی رحم کیا، وہ ہرنی نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا. کیا کہا وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن او غیب داں نبی پر ایمان رکھنے والو، ہمیں خبر ہو نہ ہو، کائنات میں کچھ اور نبی کو خبر نہ ہو. وہ چلی گئی. یہ رات میں لیٹے، یہ رات میں سونے ہی والے تھے. قسمت کا ستارہ چمکا، غیب داں نبی تشریف لاتے ہیں. سر کو اٹھایا، سبکتنگی تو نے ایک ہرنی کے اوپر رحم کیا ہے، میں تجھے انعام میں حکومت عطا فرماتا ہوں. پتا چلا میرے آقا مختار کائنات ہے رب کی عطا سے. اتنا یہ
کتنی بڑی عبادت ہے کہ آقا کی زیارت بھی نصیب ہو گئی، اور پھر اس کے صدقے میں حکومت نصیب ہو گئی، اور اس کے صدقے میں ایک ایسا بیٹا نصیب ہوا کہ جس کو دنیا محمود غزنوی کے نام سے یاد، جو میرے آقا پر 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا تھا۔ تو میرے آقا نے کرم فرمایا، محمود تو بڑا پریشان، دن میں بھی کام بہت ہے، لو یہ درود لکھی تجھے بتاتا ہوں، یہ پڑھ لے 1,00,000 کا ثواب مل جائے۔ غیبدہ نبی نے خود کرم فرمایا۔ تو آخرکار جس کے غلام تھے اس کے لیے ایک ہی لڑکی تھی، اس نے اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دیا اور اس کو حکومت پہ بٹھا دیا۔ پتہ چلا یہ سارے معاملات کہاں سے بدلتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاور کہ آج کوئی 5 سال کے لیے حکمراں بنتا ہے، کوئی 6 سال کے لیے بنتا ہے، لیکن میرے آقا کا پاور یہ ہے کہ غریب نواز کو سلطان ہند بنایا ہے تو 800 سال سے کوئی ایک پارٹی کا ہوتا دوسری پارٹی نہیں، ایک صوبے کا ہے دوسرے صوبے کا نہیں، یہاں تو دنیا ساری کی ساری۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے، خواجہ تو راجہ تو میرے خواجہ ہیں۔ تو میرے بھائی پیار کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، اور ایک دوسرے کا حق پہچاننا سیکھو۔ میرے آقا کی تعلیم ہے یہ۔ اگر سچے مسلمان ہو تو ایک حدیث پاک سن لے، سل من قطع وعفو عمن ظلمک واحسن من اساء الیک۔ اگر آپ نے ان 3 باتوں پہ عمل کر لیا تو علاقے کا ماحول سدھر جائے گا، گھر کا ماحول سدھر جائے گا۔ کیوں؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جو تجھ سے توڑے تو جوڑ۔ پھر بھائی بھائی الگ نہیں رہیں گے، بھائی بہن الگ نہیں رہیں گے، میاں بیوی الگ نہیں رہیں گے، سگے سمدھیوں میں بگاڑ نہیں ہوگا، پھر بستی بستی میں نفرت نہیں ہوگی، پھر پڑوسی سے نفرت نہیں، اس لیے کہ توڑنا نہیں، نبی فرماتے جوڑ۔ جو تجھ سے توڑے تو اگر سچے غلام ہو تو مانو۔ سل من قطع وعفو عمن ظلمک، اور جو تیرے پر ظلم کرے تو معاف کر۔ وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تیری طرف برائی کرے تو بھلائی کر۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے آقا نے کہا یا کر کے دکھایا بھی؟ مکے کی زمین سے نکالنے والے کون تھے؟ کفار مکہ۔ آپ کے اوپر پتھر برسانے والے کفار مکہ۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب 8 سال کے بعد میں مکہ کو فتح کیا تو مجبور کون تھے؟ کفار مکہ۔ کانپ رہے تھے کفار مکہ، مجبور تھے کفار مکہ۔ اور ان میں کون تھے؟ ان میں ہندا بھی تھی۔ ابو سفیان زندگی بھر جنگ کی، مکے کا سردار، اس کی بیوی نے نبی کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا، آنکھ ناک کان کاٹ کر ہار بنا کے ناچی۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں پھوپھی بتاؤ آپ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ سکو گی؟ میرے بھائی ایسا ظلم ہوا اور اب بھی وہ مکے میں موجود، کانپ رہے۔ کون ہے یہاں پر؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ کون خباب رضی اللہ تعالیٰ؟ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کو پڑھا رہے تھے، بہنوں کو پڑھا رہے تھے، اور کیا کیا ظلم کیے گئے ان کو پر۔ انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا، کمر سے چربی پگھل کر انگاروں کو بجھا دیتی، ہوش میں آتا تو یا رسول اللہ کے نعرے ہوتے۔ سیدنا فاروق اعظم جب ایمان لیا ہے، کہا خباب یہ سفید داغ کیسے ہیں؟ کہا جب تلوار لے کے گھومتے تھے اس وقت ہمیں اسلام کی خاطر انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طرف جاتے ہیں، کہا خباب اپنی کمر سے کرتا ہٹاؤ، آج عمر اس کمر کا بوسہ لے گا جس نے اسلام کے لیے اپنی چربی پگھلائی ہے۔ ایسے جہاں پر تپتا ریگستان، انگاروں پر، اور پھر سینے پہ چٹان، چاند کے سورج کی طرف رخ کر دیا، ایسے وقت میں حضرت بلال کو ستایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو صدیق آتے ہیں،
ظالم کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کہ اتنا پیار ہے تو خرید لو، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اسلام کی خاطر سیدنا ابو صدیق نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خریدا ہے اور پھر آزاد کر دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرا بھی تو حصہ لگا لو۔ آپ عرض کرتے آقا میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میرا اپنا ہے کیا؟ تو ذرا وہ مصیبت زدہ اب جب دیکھ رہے ہیں آج وہ مجبور ہیں، اب کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا نے جب سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور تڑپ کے فرمایا اے میرے جانثارو، دشمن پہ قابو پانا اور بدلہ لینا یہ دشمن کا طریقہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، انتم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ابو سفیان کے گھر کیوں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، کوئی بات نہیں، بیوی کو تو معاف نہیں کیا جائے گا جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ لیکن میرے آقا نے حدیں توڑ دی ہے پیار رحم کی، فرمایا ارے ابو سفیان کو نہیں، اس کے گھر میں جو چلا جائے اس کو بھی امن ہے۔ تو ابو سفیان آ کر قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جب میری بیوی تو اس گھر میں ہے اور آ جائے، جب اس کو امان ہے تو گھر میں جو ہے اس کو تو یقیناً امان ہے۔ اب بتاؤ، یوں ہم کہنے بہت آسان ہے، معاف کرنا اچھا ہے، لیکن جب بدلے کی بات آتی ہے چھوڑوں گا نہیں، میں کوئی تجھ سے کمزور نہیں ہوں، ایک کھیت تیرے نام کا بھی صحیح۔ او میرے بھائی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر ہے نہیں، ذرا نبی کی سیرت دیکھ۔ ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی آتی ہے، آقا میرا شوہر بھاگ گیا ہے۔ اکرمہ نے کئی مسلمانوں کو بھی شہید کیا تھا جنگ بدر میں بھی۔ تو میرے آقا فرماتے جاؤ معاف کر دیا۔ وہ اکرمہ کی بیوی کہتی ہے وہ کیسے یقین کرے گا؟ رحمت عالم نے اپنی چادر دے دی، وہ دوڑ کے جاتی ہے اکرمہ آ جا، مت بھاگ یہاں سے، کہا کون بچائے گا؟ کہ رحمت عالم نے تیری امن کے لیے چادر دے دیے، جا تجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائی ایک لمحے کے اندر اگر تلوار چلتی تو کافر کٹتے، اخلاق کی جب تلوار چلی ہے تو کافر نہیں کفر کٹا ہے، اور تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تبھی تو کہا تھا راستے کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، وہ خنجر آہن نہیں بلکہ خنجر اخلاق تھا۔ اور یہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ پوری زندگی اسلام کے لیے لڑتے رہے اور اسلام ہی کے لیے میدان میں شہید ہوئے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، ہم ہیں کہاں؟ ہمیں اپنے آقا کی زندگی کو اپنانا ہے۔ بات کہی تھی بہت آگے پہنچ گئی، میں قرآن کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا صرف کلمہ پڑھنے پر اور آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ تم سے پہلوں کو بھی آزمایا گیا ہے۔ میرے بھائی آزمائش کے بغیر امتحان میں کامیابی نہیں ملتی، اور جب کامیابی نہیں ملتی تو ڈگری بھی نہیں ملتی۔ اب صرف ایک حدیث کا مفہوم اور سمجھ لے جی، حدیث میں ہے جس نے لا الہ کہہ لیا وہ جنت میں گیا۔ لا الہ کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ کیا ہے یہ ٹکٹ؟ تو اسی کو سمجھ لو، میں تو اس کا انکار نہیں کر رہا، ہاں ہے۔ آپ میں سے بھی ایک آدمی اب تو وقت سے پہلے بس کا بھی ٹکٹ مل رہا ہے، ٹرین کا بھی ٹکٹ مل رہا ہے، تو ٹرین کا ٹکٹ لے کر آ گئے گھر پہ اور آ کے سو گئے۔ ماں کہہ رہی بیٹا تو دہلی جا رہا تھا نا؟ کہ ہاں ماں میرے پاس ٹکٹ ہے اور فرسٹ کلاس کا ہے۔ کہ بیٹا پھر جائے گا کب؟ کہ ٹکٹ میرے پاس ہے، پہنچ جاؤں گا۔ اب بتاؤ وہ ٹکٹ کو لے کر خوب چھپا کے رکھ لے، پہنچ جائے گا؟ کیا مطلب؟
टिकट ले तो लिया है, लेकिन इसके साथ में घर छोड़ना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, घर वालों को छोड़ना पड़ेगा, और फिर प्लेटफार्म पर इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसमें सवार होना पड़ेगा, तब जाके कहीं मंजिल तक पहुंचेगा। फिर टिकट का क्या फायदा? जब इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करनी हैं तो टिकट का ये फायदा है कि अगर टिकट लेकर चलेगा तो मंजिल पे जाएगा, जेल में नहीं जाएगा। और अगर टिकट नहीं लिया और पूरी रात पड़ा रहा और स्टेशन पे भी रहा, सवार भी हुआ, तो जरूरी नहीं कि तू मंजिल तक पहुंच जाए। पकड़ा गया तो कहां जाएगा? जेल में। ये टिकट इस बात की सनद है कि तू ट्रेन में सवार हो सकता है बिला तमसील। कलमा तैयबा भी ये टिकट है, लेकिन मस्जिद की सवारी करनी होगी। जो शरीयत ने तुझे कानून बताए हैं उन पे अमल करना होगा, और जब उन पे सवार होकर जब मंजिल तक पहुंचेगा, तो जैसे बगैर टिकट के सवारी नहीं, ऐसे बगैर कलमे के कोई इबादत भी नहीं। तो मेरे भाई, कलमा पढ़ लिया है तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत प्यारी बात कही है, जुबां से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमें जब सच्चा कलमा पढ़ लेगा तो फिर उसकी ज़बान भी मुसलमान है, उसकी आंख भी मुसलमान है, उसके हाथ पैर भी मुसलमान है, और जो मुसलमान के माने मानने वाला, तो फिर वो इस्लाम के दायरे से बाहर। अच्छा, कुरान ने क्या कहा है? नमाज पढ़ लो या रोज़ा रख लो सिर्फ? पहले कुरान सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे, हाँ, सुबह भी इस्लाम में, शाम भी इस्लाम में, पैर भी इस्लाम में, सर भी पूरा है, पूरे। ये नहीं सिर्फ नमाज के वक्त तो देख लिया कि मौलाना साहब नमाज कैसे पढ़ें, और शादी की बात आए तो फिर मौलाना से नहीं पूछें, फिर बस्ती से पूछें कि कौन कौन सी रस्में अदा होंगी ना, शादी के वक्त भी। लेकिन अफसोस ये है, मौत हो जाए तो कितने गाने बजते हैं? आते हैं डीजे? नहीं। फिर क्या आता है? कुरान खानी, फिर मौलाना याद आते हैं। और अगर कोई मुकदमा लग जाए तो डीजे नहीं बजवाए जाते, फिर आयत करीमा पढ़वाई जाती है, ये पीर साहब से दुआ कराई जाती है। और जब खुशी की बात शादी की आई तो रंडियाँ नचाई जाती हैं, फिर पटाखे छोड़े जाते हैं। फिर तू बता तो सही, गमी में तो तू इस्लाम याद आए और खुशी में तू भूल जाए। बहादुर शाह जफर ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जफर आदमी उसको न जानिएगा वो कितना ही साहिब फहमो ज़का। ए जफर, बहादुर शाह जफर का शेर है, जफर आदमी उसको न जानिएगा वो कितना ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे और तैश में खौफ खुदा ना रहे। जो ऐश में खुदा की याद को भूल जाए और गुस्से में खुदा के खौफ को भूल जाए, उसे आदमी न समझना। ओ हाँ, इसने जुर्म किया है, उसने गलती की है, वो तेरा मुजरिम है, लेकिन इतनी सजा दे जो जितनी तू बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये तेरा मुजरिम है, तू रब का मुजरिम है। अगर तू चाहता है ए मौला मुझे माफ कर दे, तो तू पहले इधर तो माफ कर। और यही मेरे आका ने बड़ा प्यारा नुस्खा बयान फरमाया है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। बड़े बड़े तावीज़ों से बढ़कर है यह हदीस, बड़े बड़े वजीफों से बढ़कर है यह हदीस, जिसका तर्जुमा डॉक्टर इकबाल ने किया, करो मेहरबानी तो अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तू यहां अपने मुजरिम को माफ कर दे, फिर रब फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा होकर अपने मुजरिम को माफ कर रहा है, मैं तो रहमान और रहीम हूं, जाओ जिंदगी भर की खताएं माफ कर दिए। अगर ये चाहते हो तो सिला रहमी करो, सिला रहमी से उम्र भी बढ़ती है, घरों में बरकतें भी होती है। तो रिश्तों को जोड़ना सीखो,
توڑنا نہ سیکھو۔ آج کی اس محفل میں وعدہ کرو انشاءاللہ ہم شریعت پر عمل کرنے کی کوشش، ارے بولو انشاءاللہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش اور نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش۔ ہاں، میرے آقا کی عادت کریمہ تھی، اداس چہرہ نہیں ہوتا تھا، مسکراتے رہتے تھے۔ تم بھی آؤ تو وعدہ کرو، گھر میں عورتیں ہیں وہ مسکرا کر اپنے شوہروں کو راضی کریں، شوہر آئیں تو مسکرا کر ان سے جو ہے تحفے دیں۔ ہاں، ایک ایسا ماحول پیدا کرو کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم سی عادت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ مسکرانا سیکھ لو گے نا، پھر گھر میں نحوست ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، پھر پیار کی دنیا آباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک و نیک بنائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے۔ ہمارے درمیان میں ایک آل رسول موجود ہیں، لہٰذا ان کے سامنے بھی آپ نے پہلے بھی وعدہ کیا ہے اور اب بھی وعدہ کر رہے ہیں، جن کے نانا سے آپ کو شفاعت کی امید ہے۔ یاد رکھیے، چاہے غمی ہو یا خوشی، ہر حال میں ہمیں شریعت کو مقدم رکھنا ہے اور پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں، چاہے محرم کا مہینہ ہو تو یاد رکھو ڈھول اسلام میں نہیں ہے، تو ہمیں بھی ڈھول سے قریب، ہاں، حسینی بننا ہے تو صحیح معنوں میں حسینی بنو۔ امام حسین نے کبھی ڈھول نہیں بجائے تو تم حسینی ہو کے ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ تو شادی یا بیاہ کہیں بھی ہو، ڈی جے باجے سے تعلق نہیں رکھنا ہے، شریعت کے قانون کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔